پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لبے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لبے دریا، وہ غیر نہیں صبتے نبی تھا لبے دریا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین محترم، فراق کربلا کی چوتھی نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمان شیرازی۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ کے تحت ہم اپنے مضامین آگے کی جانب بڑھاتے جا رہے ہیں کہ ہم تمام پہلے بنیادی باتیں جانتے جائیں، جاننے کے بعد مقتل شبیر میں پہنچ کر شہادتوں کا المناک اور کربناک مارکہ سن سکیں۔ ہر عنوان کی ایک اہمیت ہے اور وہ تمام پہلو جو معاشرے میں بہت پریشان کیے جاتے ہیں، ہم نے ان تمام پر گرفت کرنے کی اپنی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ایک ایسی ہی مبغضانہ چال کے تدارک میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف تاریخی مارکہ ہے، احادیث سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے صرف احادیث مبارکہ کے تحت یہ واضح کریں گے یہ مارکہ حق و باطل صرف تاریخی نہیں بلکہ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ کا غماز ہے، اور ایک حد فاضل ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ اور ہمارا آج کا موضوع اس لیے ہم نے اس کا آج کا انتخاب کیا ہے کہ شہادت حسین، احادیث کی روشنی میں شہادت حسین۔ تو آج انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور آپ ہمارا یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ میرے آفیشیل فیس بک پیج سید عبدالرحمان شیرازی پر اور میری آئی ڈی سید عبدالرحمان شیرازی پر اس وقت سماعت کر رہے ہیں۔ چند لمحات کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ میں آپ تمام ویور سے گزارش کرتا چلوں کہ جو حضرات ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ پیغام محبت اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام محبت، پیغام حسین اور عشق حسین کی شمع جو ہم جلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے تمام ویورز تک پہنچ سکے اور تمام عشاقان حسین، عشاقان اہل بیت تک پہنچ سکے۔ اور اس کے اندر آپ اپنے کمنٹس کے اندر، اگر میں ظاہراً آپ کے ٹرانسمیشن کے اندر آپ کے نام کے ساتھ آپ کا تعارف نہیں کروا سکا اور آپ کے کمنٹس نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہماری پوری ٹیم اس کے پیچھے ہے جو آپ کی کمنٹس کو پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ کے اندر کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جتنی بھی لگن ہے اس پروگرام کے ساتھ اس کا اندازہ ہو سکے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بزم کے اندر جاب تشریف لایا کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 روزہ اشرا جو ہے وہ ہم انعقاد کیے بیٹھے ہیں محفل حسین، محفل فراق کربلا کے عنوان سے۔ آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شہادت حسین کے ثبوت، احادیث کی روشنی میں۔ کبلا شاہ جی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ مالک کا احسان، بالکل خیریت الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کے آغاز جو ہے وہ ہم تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا يصلي ويسلموا تسليما. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ويسلموا تسليما. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ سبحان اللہ. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قبلہ سے رسول اللہ شاہ سرفراز کی. انشاءاللہ چند نماز کے بعد ہماری بھجن کا حصہ ہوں گے. ستر رسول نشمندی صاحب بھی جوائن کریں گے. اس سے قبل ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان مصروں کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ زہرا کا سارا چمن ہی راہ خدا ہوا. زہرا کا سارا چمن ہی راہ خدا ہوا. چشم حسین سامنے سب کچھ بپا ہوا. چشم حسین سامنے سب کچھ بپا ہوا. ڈھونڈو یزیدیوں کے کہاں پیشوا گیا. میرا حسین دیکھو ابد تک بقا ہوا. میرا حسین دیکھو ابد تک بقا ہوا. تو ناظرین محترم آئیے انہی مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھتا ہوں اور شاہ جی کی عرض گزار ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے پہلے اشعار کی صورت میں، کیونکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ اب آپ کے عادی بن چکے ہیں. پہلے گفتگو سے قبل آپ کے چند لمحات کی جو اشعار کی صورت میں حاضری ہوتی ہے وہ کافی لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہے. آپ جس طرح مزاج یار میں گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والجعفر والکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الاخرہ. لکھ نہیں سکتا کوئی کرب و بلا کی داستان. لکھ نہیں سکتا کوئی کرب و بلا کی داستان. خون میں تر پسرے علی المرتضی کی داستان.
اللہ اکبر اللہ اکبر. خون تر پسرے علی المرتضی کی داستاں، اور خون سے کیجے رقم اور آ کے ہستی پہ جناب، خون سے کیجے رقم اور آ کے ہستی پہ جناب، اس علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کی داستاں، آہا سبحان اللہ. اس علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کی داستاں. اور شاہ جی غور طلب شعر ہے کہ لفظ زینب سے سلیقہ ہو سکینہ سے عطا، ہائے 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 ہائے. واہ لفظ زینب سے سلیقہ ہو سکینہ سے عطا، تب بیاں ہو غازی آل ابا کی داستاں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تب اکبر. بیاں ہو غازی آل ابا کی داستاں، اور لکھ نہیں سکتا کوئی کرب و بلا کی داستاں، اللہ اکبر. لفظ زینب سے سلیقہ ہو سکینہ سے عطا، واہ لفظ زینب سے سلیقہ ہو سکینہ سے عطا، تب بیاں ہو غازی آل ابا کی داستاں، تب بیاں ہو غازی آل ابا کی داستاں. اور شعر عرض ہے کہ اے جوانان امم آؤ کلیجہ تو کرو، او ہو. اے جوانان امم آؤ کلیجہ تو کرو، پیش کرنے کو ہوں اصغر با وفا کی داستاں، اللہ پیش اکبر کرنے کو اللہ ہوں اکبر. اصغر با وفا کی داستاں. اور کون ہے جو سن سکے سغرا کے سوکھے ہونٹ سے، کون ہے جو سن سکے سغرا کے سوکھے ہونٹ سے، لختے حسنے دل رباؤ مجتبا کی داستاں، اللہ اکبر لخت اللہ اکبر حسنے دل رباؤ مجتبا کی داستاں. اللہ اکبر اور اللہ اکبر. منہ لگاتے وقت ہر دو گھونٹ بھی پرسا کہیں، ہائے ہائے اللہ اکبر. منہ لگاتے وقت ہر دو گھونٹ بھی پرسا کہیں، دعا کریں. آب پر لکھی ہے شاہ نے نینوا کی داستاں، ہائے 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 آب پر لکھی ہے شاہ نے نینوا کی نوا داستاں. کی داستاں. اور شعر دیکھیے قبلہ کہ کون ہے جس نے نہیں لکھی حسینی منقبت، ہاں کون ہے جس نے نہیں لکھی حسینی منقبت، کون ہے جس نے لکھی اس بدنما کی داستاں، ہائے 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 ہائے. بہت بڑی بات. واہ. کون ہے جس نے نہیں لکھی حسینی منقبت، کون ہے جس نے نہیں لکھی حسینی منقبت، اور کون ہے جس نے لکھی اس بدنما کی داستاں. واہ اور مقتارز ہے کہ سری اور جہری شہادت سے حزین عقدہ کھلا، سری اور جہری شہادت سے حزین عقدہ کھلا، کربلا کی داستاں ہے مصطفیٰ کی داستاں، ہائے 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 ہائے. واہ 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 سبحان کربلا اللہ. کی داستاں ہے سری اور مصطفیٰ جاری کی شہادت داستاں، سے. سری اور جہری شہادت سے حزین عقدہ کھلا، واہ بہت بڑھیا. سری اور جہری شہادت سے حزین عقدہ کھلا، کربلا کی داستاں ہے مصطفیٰ کی داستاں. کیا کہنے کیا اور کہنے. منہ لگاتے وقت ہر دو گھونٹ بھی پرسا کریں، منہ لگاتے وقت ہر دو گھونٹ بھی پرسا کریں، آب پر لکھی ہے شاہ نے نینوا کی داستاں، واہ آب پر لکھی ہے شاہ نے نینوا کی داستاں، لکھ سبحان اللہ. نہیں سکتا کوئی کرب و بلا کی داستاں، سبحان خون اللہ. میں تر پسرے علی المرتضی کی داستاں. ماشاء اللہ شاہ جی آپ کی گفتگو کے درمیان صدق رسول نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ جی اگر آپ کی اجازت ہو میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آغاز سے قبل منقبت امام علی جی بسم مقام اللہ. شامل کر دیتا ہوں. میرے خیال سے نیٹ ورک پرابلم لگ رہا ہے تصدق بھائی کا آج. السلام علیکم. السلام علیکم. نیٹ ورک پرابلم ہے. جیسے ہی تصدق بھائی السلام علیکم تصدق بھائی.
آپ کا مائک بند ہے. جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک السلام. الحمدللہ. شاہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی الحمدللہ. شاہ صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نصر شاہ صاحب مالک کا احسان، بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا تصدق بھائی، گفتگو کا آغاز ہونے کو تھا، آپ کی آمد ہوئی تو میں نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ ہم گفتگو کے آغاز سے قبل روزانہ کی روایت قائم رکھتے ہوئے منقبت امام عالی مقام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو جس طرح آپ منقبت پیش کرنا چاہیں. بسم اللہ. جناب بسم اللہ. آپ دونوں کی اجازت سے میں 2-3 اشعار. بسم اللہ. بسم اللہ. میری دعا کو میری دعا کو وہ درجائے قبول ملے، میری دعا سبحان اللہ. وہ درجائے قبول ملے، میری دعا کو وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، جی کہ جناب. میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، میری دعا کو کرم خدا کا، رسول خدا کے در سے ہمیں ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرم خدا کا، رسول خدا کے در سے ہمیں حسن حسین علی زہرا بطول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. اور شاہ جی شعر ہے، نہ سر جھکایا کٹایا دین کی خاطر،
نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر علی کے لال کو نانا کے وہ اصول اصول ملے، سبحان اللہ۔ ملے علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سبحان اللہ، جی سبحان آپ کی سلامتی ہو، آپ کی کیا ہی خوبصورت انداز کے اندر نبوت سیدہ کائنات اور امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر خوبصورت اشعار کی حاضری پیش کر رہے تھے تصدق رسول نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھتے ہوئے ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے آپ ہی کا لکھا ہوا آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونے لگا ہوں کہ نہر فرات بند ہے اصحاب آل پر، نہر فرات بند ہے اصحاب آل پر، یعنی عباس و اکبر و سیدہ کے لال پر، یعنی عباس و اکبر و سیدہ کے لال پر، اب تک پٹختی سر ہے جو اپنے ہی لب کے ساتھ، اب تک پٹختی سر ہے جو اپنے ہی لب کے ساتھ، یعنی وہ شرمسار ہے کافر کی چال پر، یعنی وہ شرمسار ہے کافر کی چال پر، نہر فرات بند ہے اصحاب آل پر، یعنی عباس و اکبر و سیدہ کے لال پر۔ میں قبلہ شاہ جی کی جانب پڑھتا ہوا عرض گزار ہوں کہ آج کے موضوع کی طرف قبلہ اپنی ملحوظات عالیہ سے ہمارے تمام ویورز کو محسوس فرمائیں گے۔ قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی آپ تمام ویورز کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت حسین کے اسبات احادیث کی روشنی کے اندر۔ جی بسم اللہ شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک انتہائی اہم اور لازمی عنوان کے ساتھ ہم اپنے بھائی جناب محترم تصدق رسول کی میت میں اور آپ کی میت میں ناظرین کے سامنے حاضر ہیں، اور ایک بہت ضروری اور اہم ترین مضمون کے ساتھ گفتگو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ ایام کربلا، ایام شہادت حسین اس بات کی غماز ہیں، اس چیز کا عوام الناس سے وعدہ لیتی ہیں کہ یہ چاہنے والے ہر سو، ہر نگر، ہر سانس، ہر لہجہ حسین حسین کرنے والے، ہائے ہائے واہ، علی علی کے نعرے الاپنے والے، کیا یہ اس کی حقیقت سے بھی آشنا ہے کہ نہیں ہے؟ واہ سلامتی ہو۔ دیکھیے میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں، ہم ہمیشہ ایک چیز سنتے آئے کہ قرآن کریم پڑھنے سے، اس کے جو ایک لفظ، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن شاہ جی، میرا آپ کی موجودگی میں اور تصدق بھائی کی موجودگی میں ہم تینوں سے بھی ایک سوال ہے اور ناظرین سے بھی سوال ہے کہ کیا کبھی 100 میں سے 10 نمبر والا بھی پاس ہوا ہے؟ معاملہ تو یہ ہے، 10 نمبر تو مل گئے ہمیں، 10 نیکیاں تو مل گئی، کیا کبھی 100 میں سے 10 نمبر والا بھی پاس ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو باقی 90 کے نمبر کہاں ہیں؟ باقی 90 کے نمبر اس قرآن کے ماخذ کو سمجھنے کے اندر موجود ہیں۔
بہت अच्छी अच्छे बात। बहुत अच्छे बहुत खूब हम उस 90 नंबर को छोड़कर हम 10 नंबर के पीछे भागने और दौड़ने की लामुतनाही कोशिश करते हैं। बैन ही ऐसे ही जिक्र हुसैन के अपने दर्जात बहुत हैं, मगर हकीकत ये है कि इस अलमनाक तरीन हादसे के पीछे जो एक मुकम्मल रुदाद है, हम उससे कितने आशना है। सही हमारे किरदार में हुसैनियत का फरोग तब हो सकता है जब हमने दरसे हुसैन को अपनी जिंदगी पर तारीख किया हो। वाह आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया एक है, मैं हमेशा हर बज़्म में महफिल में बैठे हुए लोगों से कहता हूं, आज हमारे घर की बेटी ब्याह कर किसी और घर चली जाए जहां पे बदअकीदगी का समा हो, तो हमारी बेटी 1-2 महीनों के मुख्तसर तरीन अरसे में अपने तमाम अकायद को खत्म करके उनके अकायद में ढल जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें अपनी तमाम अय्याम की बुनियाद चीजें मालूम ही नहीं है। हमें बड़ी आसानी से झांसा दे दिया जाता है कि ये शहादत इमाम अली मकाम तो जी वो ये तो एक खास तबके का है, ये तो एक तारीखी अमल है, तारीख तो बहुत बाद में लिखी गई, और जब तारीख बाद में लिखी गई तो फिर क्या कहते हैं उसको, इसका वजूद नहीं है, हाँ हदीस में इसका तज़किरा नहीं है। अब हमारे नाज़रीन को, हमारे सुनने वालों को, हमारे घर वालों को, हम लोगों को इसकी बुनियाद की समझ ही नहीं होती कि हम इसका जवाब क्या दें। लिहाजा इस अय्याम मुहर्रम में जहां सबील लगानी जरूरी है, वहां प्यासे अली असगर का मफहूम समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत जहां न्याज़े हुसैन पकाना जरूरी है, वहां पे सरे हुसैन के कटने का मानियो मफहूम समझना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह जहां अली अकबर के नाम की दूध की सबील लगानी जरूरी है, वहां ये देखना भी जरूरी है कि अली अकबर ने इस्लाम के लिए अपना क्या कुछ कुर्बान किया और क्यों किया। जब इस क्या और क्यों का हर जवाब हमें मिल जाएगा, यकीन कीजिए किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है कि वो हमारे सामने गुफ्तगू कर सके। हमने अपने असलाफ को गैरों के हवाले कर दिया है। हमने अपने अकाबरीन को, वो हजरत इकबाल ने कहा था ना कि मेरे किताबें अपने आबा की जो देखूं उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। उसने कहा कि मेरे बुजुर्गों की किताबें हैं, मेरे बुजुर्गों की चीजें हैं, वो यूरोप में पड़ी हैं, जब मैं देखता हूं मेरा दिल दुखता है। हमारा भी दिल दुखता है कि ये असलाफ हमारे थे, ये अकाबिर हमारे हैं, ये हमारे बड़े हैं, हमने इनको किसी और के खाते में डाल रखा है। याद रखिए कि ये गमे हुसैन, ये शहादत हुसैन के तज़कार और ये जिक्र खैर, ये सिर्फ 10 दिनों पर मरहूने मिन्नत नहीं है। ये जिक्र हुसैन वो वाहिद जिक्र पाक है, हर जिक्र शहादत के बाद शोहरत का हामिल हुआ। ये जिक्र हुसैन वो है कि जो शहादत से पहले भी अमर हो चुका था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हम आज नाज़रीन के सामने हुजूर की अहादीस मुबारका के तहत ये तमाम चीजें रखेंगे। आज का दिन जो गुजरा, रोजाना की बुनियाद पे कल भी हमने नाज़रीन के सामने रखा, परसों भी, आज भी, आज का जो दिन गुजरा 4 मुहर्रमुल हराम, आज के दिन हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने फरमाया था कि 18,000 जो आलिम आहा अगे हुसैन दे मर्दा हूँ, लेकिन ये वो 18,000 उलमा थे, उलमाए सू, और ये वो काजी शरी था जिसने यजीद के कहने पे 4 मुहर्रम को मेरे इमाम के कत्ल का फतवा सादिर किया। आज का दिन इस हवाले से जो है वो तारीख में है। दीगर चीजें नाजरीन मुकर्रम याद रखिएगा, शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम ये एक ऐसा शाजी अमर है कि दौरान मुतालिया एक चीज नजर के सामने से गुजरी और हैरानी और परेशानी की एक इंतहा जो है वो एक दिमाग के ऊपर उमड़ आई कि जनाब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि ए इब्राहीम,
تجھے اپنی نبوت پسند ہے کہ مصطفیٰ کی نبوت پسند ہے؟ اللہ اکبر. تو جناب اللہ ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے اس شاہکار نبوت کی نبوت بہت پسند ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. کہا اے ابراہیم تجھے اپنی اولاد پسند ہے یا مصطفیٰ کی اولاد زیادہ پسند ہے؟ ہائے ہائے. تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے اس شاہکار نبوت کی اولاد زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت نے پوچھا ہے ابراہیم تجھے اپنی اولاد کے بچھڑ جانے کا غم زیادہ ہے یا محمد عربی کی اولاد کے بچھڑ جانے کا غم زیادہ ہوگا؟ تو حضرت اللہ ابراہیم نے اکبر. فرمایا کہ مجھے محمد مصطفیٰ کی اولاد کے بچھڑ جانے کا غم زیادہ ہوگا. جب یہ بات سنی تو اللہ رب العزت نے کہا اے ابراہیم تجھے میں تیری اس خواب کی حقیقی تعبیر کے بارے میں کچھ ارشاد نہ کروں؟ کہا ضرور. جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے کربلا شریف کے کچھ مناظر پیش کیے اور آگے کتاب کے اندر موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے وہ چند اوراق وہ چند الفاظ سنے اور غش کھا کر زمین پر گر گئے اللہ اکبر. اور زارو کتار رونا شروع ہو گئے. کہا مالک یہ تعبیر ہے اس خواب کی. کہا ابراہیم یہ تعبیر ہے اس خواب کی کہ یہ ایسی تعبیر ہے کہ جو کربلا کے بعد دین ابراہیمی اور دین محمدی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک جملہ کہوں حسین اسے کہتے ہیں جو کم سے کم نبیوں کے شہادت کا فدیہ بنے. واہ. حسین اس محفوظ کا نام ہے جو معصوموں کا فدیہ بنتا ہے. بہت یہ اچھا. حسین پاک کی ذات اقدس و ذات اقدس ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا اور میری گود میں آ گیا. آپ بڑی پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئی اور کہنے لگی کہ حضور میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا ام الفضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ جب یہ مرحلہ آیا حضرت سیدہ پاک کے گھر جناب امام حسین پاک کی ولادت ہوئی تو میں ان کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے آئی اور حضور کی گود میں دیا. ابھی میں نے جب حضور کی گود میں رکھا تو حضور پہلے مسکرائے اور پھر آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو مبارک جاری ہو گئے. میں نے کہا حضور پہلے مسکرائے اب روئے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا مسکرایا اس لیے کہ جبریل آسمان سے آیا اور اس نے اللہ کی مبارک بات پیش کی. فرمایا رویا اس لیے ہوں کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس میرے نواسے کو میری امت بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی. اللہ. اور پھر فرمایا کہ مجھے جبریل نے حسین کی شہادت گاہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے. اللہ. پھر آگے چلیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ثبت بالسنہ حدیث پاک کی کتاب ہے, آپ اس میں حدیث پاک آپ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بارش برسانے والا فرشتہ آیا اور وہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا اور اللہ کی خاص اجازت سے حضور کے پاس آیا اور آ کر جب اس نے دیکھا تو حضرت امام حسین پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر کھیل رہے ہیں. تو اس نے آتے ساتھ سوال کیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنے اس نواسے سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ حضور اس کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی, آپ کا کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کر دیں گے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا شریف کی سرخ رنگ کی مٹی دی
اور کہا کہ آقا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا بیٹا نواسہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی۔ یہاں پہ محدثین نے دو باتیں لکھی کہ ایک تو شہادت حسین حدیث سے ثابت ہے، دوسرا میرے آقا نے وہ مٹی اپنی کسی اور زوجہ کو نہیں دی بلکہ حضرت ام سلمہ کو دی، کیونکہ حضور کا علم غیب یہ جانتا تھا کہ جب کربلا آئے گا، کربلا کا میدان سجے گا، اس وقت میری اور کوئی زوجہ موجود نہیں ہوگی، صرف ام سلمہ ہوگی جو اس نشانی کو دیکھ کر جو ہے وہ وضاحت دے سکے گی، لوگوں دیکھو دنیا سے حسین تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر حضرت ام سلمہ کی روایت ہے دلائل النبوہ شریف میں، آپ فرماتی ہیں کہ حسنین کریمین کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے میرے آقا، یہ جو سامنے آپ کے شہزادگان کھیل رہے ہیں نا، ان کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی کربلا کی مٹی پیش کی جس کو حضور نے سونگا، اور سونگ کر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل اس سے تو مجھے رنج و بلا کی بو آتی ہے، اللہ۔ اس سے تو مجھے دکھ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نے بلا کر وہ مٹی عطا کی۔ چوتھی حدیث پاک حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ما ثبت السنہ میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا، دیکھیے یہاں پہ حدیث پاک کے الفاظ میں کربلا بھی موجود ہے، کہا میرا بیٹا اس زمین پر شہید ہوگا جس کا نام کربو بلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی بات دیکھیے، حضور میرے آقا حضرت انس بن حارث سے فرما کہہ رہے ہیں، کہا اے انس بن حارث، اگر تم اس وقت زندہ ہو تو میرے بیٹے کی مدد ضرور کرنا۔ حضرت انس بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، اور حضرت انس بن حارث نے پھر حضور کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے امام عالی مقام کے قدمین شریفین کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کیا۔ پھر حضرت ام سلمہ الاستیاب شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ آرام فرمانے کے بعد حضور یکدم جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا حضور آپ اس قدر اچانک اٹھے اور اتنی پریشانی کے آثار آپ کے سر پہ ماتھے مبارک پہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے خواب میں جبریل نے یہ مٹی لا کر دی ہے جو عراق کی زمین کی مٹی ہے، یہ وہ مٹی ہے جس پر میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ۔ اور پھر شاید اس کربلا کا نام کربلا بھی ہے، نینوا بھی ہے، مقام تف بھی ہے، تین نام آتے ہیں اس کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماتی ہیں خصائص کبریٰ شریف میں ما ثبت بالسنہ اور سر الشہادتین میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ حسین مقام تف کے اوپر شہید ہو جائے گا، اور یہ مجھے مٹی بھی دے کر گئے ہیں۔ میرے آقا نے کربلا کا نام بھی استعمال کیا، میرے آقا نے مقام تف کا نام بھی استعمال کیا، تاکہ کوئی عقل کا اندھا یہ نہ انکار کرے کہ وہ تو کربلا تھا، تف تھوڑی نہ تھا۔ میرے آقا نے کربلا کا بھی ذکر کیا، تف کا بھی ذکر کیا، آگے چلیے آگے نینوا کا بھی ذکر آئے گا۔ حضرت محمد بن عمر الحسین طبقات ابن سعد میں حدیث پاک لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین پاک کربلا میں نہر فرات کے پاس موجود تھے تو آپ کے سامنے جب شمر اور ابن سعد آیا تو حضرت امام حسین پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے کہ انہوں نے مجھے جو کہا وہ سچ فرمایا تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ابلک کتا میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے، اور فرمایا وہ ابلک کتا اس نہر کے کنارے اس وقت جو کھڑا ہے وہ شمرلین ہے۔
میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اس بات کی خبر دی کہ نہر فرات کے کنارے پہ جو تیرا خون بہائے گا وہ انسان نہیں ہوگا، وہ بلکہ ابل کتا ہوگا، ہلکا جس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نے دشمن حسین کو انسانیت سے نکال کر خارج کر دیا، اور ان کو دیکھنے کے بعد امام علی مقام نے جب شمر کو دیکھا اور آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم ہے کہ جو انہوں نے فرمایا وہ سچ کہا، یہی وہ کتا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میری اولاد کا خون پیے گا۔ اللہ، اس حدیث پاک کو سر الشہادتین طبقات ابن سعد مسند امام احمد بن حنبل خصائص کبری شریف نے نقل کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے امام الاولیاء امام الاوصیاء نقطہ بائے بسم اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، واہ سبحان اللہ، البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ صفین لڑنے کے لیے جا رہے تھے، صفین کی طرف رخ تھا آپ کا، تو حضور کربلا کے میدان سے گزرے۔ جب کربلا کے میدان سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ مقام طف ہے، نینوا ہے، کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو پودے اگے ہوئے ہیں یہ پودے کس کے ہیں؟ کہا حضور یہ اندرائن کے بوٹے ہیں۔ اب غور کیجئے، پہلے حضور نے شہادت کی خبر دی، پھر میرے آقا نے کربلا کا نام بتایا، پھر میرے آقا نے مقام طف کا نام بتایا، ٹھیک ہو گیا؟ پھر میرے آقا نے شمر کو جس نے خون پی رہا تھا یہ بھی بتایا کہ وہاں اہل بیت کا خون گرے گا، 4 نشانیاں۔ اب سرکار علی فرما رہے ہیں یہ بوٹے کون سے ہیں، یعنی کہ میرے مصطفیٰ کریم نے علی کو وہاں پہ اگنے والے بوٹوں کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ اس میدان میں حسین شہید ہوگا جہاں پہ اندرائن کے بوٹے موجود ہوں گے، پودے موجود ہوں گے۔ اللہ، جب سرکار علی نے سنا کہ یہ اندرائن کے بوٹے ہیں تو آپ اسی وقت اپنے گھوڑے مبارک سے نیچے اتر آئے۔ وہاں پہ اتر کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور فرمایا لوگوں سنو، یہاں میرا بیٹا اور اس کے صحاب شہید ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ، فرمایا یہ وہی مقام ہے جہاں پر میرا بیٹا شہید ہوگا۔ اور پھر مستدرک للحاکم میں حضرت اسبغ بن نباتہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ سرکار علی اسی مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور نشان لگانے شروع کیے۔ فرمایا یاد رکھنا اسبغ، یہاں پر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ پھر نشان لگایا، فرمایا یہاں علی اکبر گریں گے۔ پھر نشان لگایا، فرمایا یہاں قاسم گرے گا۔ فرمایا یہاں میرے حسین کا شیرخوار جو ہے وہ شہید ہوگا، یہاں فلاں شہید، یہاں فلاں شہید، یہاں فلاں شہید۔ وہ منظر یاد آنا شروع ہوا جب میرے آقا بدر کے مقام پر ہاتھ میں چھڑی لے کر نشان لگا رہے تھے، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں حارث شہید ہوں گے، یہاں فلاں شہید ہوگا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ علی نے وہ ریت دوبارہ نبھاتے ہوئے بتایا کربلا میں حسین یہاں آئے گا، علی اکبر یہاں آئے گا۔ کیوں نہ بتاتے؟ یہ نفس رسول جو ہے، یہاں پہ فرق جو نہیں ہے، یہاں پہ اندر کے معاملات، دل کے آئینے جو صاف ہیں۔ سرکار علی نے وہ پھر حضرت اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نوجوان شہید کر دیے گئے تو اس وقت کے بعد ہم نے وہ نشان یاد رکھے ہوئے تھے، جب بعد میں شہید کر دیے گئے تو ہم دیکھنے کے لیے وہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ جس نشان پہ جہاں علی نے نشان رقم کیا تھا وہاں پر ویسے ہی حادثہ پیش آیا تھا۔ اور پھر سرکار علی المرتضیٰ نے کیا آپ نے فرمایا یہ جب شہید کر دیے جائیں گے تو یہ زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ اگر کوئی انسان نہیں بھی روئے گا حسین کو تو حسین کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جس کی زندگی میں مصطفیٰ نے جب حسین کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی، سیدہ پاک نے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی، علی المرتضیٰ نے جب دیکھا آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے کان میں جب اتنی سی آواز پڑی تو اتنے روئے کہ غش کھا کر گر پڑے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، شاہ جی یہاں پر دیکھیے یہ بڑی قیمتی ترین روایت ہے طبقات ابن سعد کی،
میں نے جب یہ پڑھا یقین فرمائے کہ میرے اپنی ذاتی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی کہ آج ہم اس فضول قسم کی ایک عجیب مصیبت میں پھنس گئے. معصوم اور محفوظ کی جو بحث ہم لوگوں نے چھیڑ رکھی ہے کہ بھئی معصوم کے معنی میں محفوظ آتا ہے. یہ حدیث پاک دیکھیے طبقات ابن سعد کی. فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ پر وحی نازل کی, کہا کہ اے محبوب جب نبی یحییٰ بن زکریا قتل ہوئے تو ان کا بدلہ ہم نے 70,000 لوگوں کو قتل کر کے لیا. نبی ہیں حضرت یحییٰ, سر قلم کیا. وقت کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کی وجہ سے حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا. فرمایا جب ان کو مارا گیا, شہید کیا گیا تو ہم نے 70,000 لوگوں کو مارا. فرمایا لیکن جب آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا تو ہم 1,40,000 بندوں کو ماریں گے. اب یہاں میرا ایک سوال ہے, نبی کا فدیہ 70,000 ہیں, محمد کے بیٹے کا فدیہ 1,40,000 ہے. یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کوئی عام نہیں ہے, یہ وہ ہیں کہ جب یہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے فدیے نبیوں کے فدیوں سے بھی ڈبل ہو رہے ہیں. اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اور یہ کسی تشیع کی کتاب نہیں ہے, یہ سنیوں کی طبقات ابن سعد ہے. اور پھر دیکھیے حضرت ام سلمہ, آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کر خبر دی کہ میری امت کے لوگ میرے بیٹے کو شہید کر دیں گے, اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید قہر و عذاب اور غصہ نازل ہوگا, صرف اور صرف کس کی وجہ سے؟ امام کو قتل کرنے کی وجہ سے. جن پہ اللہ غصہ ہو, جن پہ اللہ غضب کرے, جن پہ اللہ لعنت کرے, آج عوام الناس اس کو یزید کے مقابلے میں کیسے لا کر کھڑا کر دے. اور پھر دیکھیے سیدہ عائشہ پاک, ابن عساکر اور ما ثبت بالسنہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اب دیکھیے شاہ جی, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میرے آقا نے پہلے شہادت کی خبر دی, پھر میرے آقا نے مٹی جناب سیدہ ام سلمہ کو دی, پھر میرے آقا نے کربلا کا نام بتایا, پھر میرے آقا نے تف کا نام بتایا, پھر حضرت علی نے اندرائن کے بوٹوں کا نام بھی بتایا, پھر میرے آقا نے خون پینے والے کو کتے سے مماثلت بھی دی, کتا بھی کہا اسے, پھر میرے آقا نے وہاں پر شہید ہونے والوں پہ رحمت کی جو بات ہے وہ بھی بتائی, پھر ان کا فدیہ بھی بتایا, پھر قاتلوں پر غضبناک ہونے کی روایت بھی کی. اب دیکھیے آخری بات, اب میرے آقا نے سیدہ عائشہ پاک کی روایت میں موجود ہے, اب میرے آقا اپنے زبان اقدس سے, دہن اقدس سے میرے حسین پاک کے قاتل کا نام بھی بتانے لگے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اللہ قاتل و ملعون یزید کو برکت نہ دے. آج وہ ہمارے مفتی عجیب صاحب کراچی والے فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کوئی روایت موجود نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی سند موجود نہیں ہے کہ یزید ڈائریکٹ امام کے قتل میں ملوث تھا. اور حضرت یہ ابن عساکر اور ما ثبت بالسنہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. حضور فرما رہے ہیں یزید کو برکت نہ دے. کیوں نہ دے؟ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ بغاوت کی, ابھی بغاوت ہونی ہے, اور میرے آقا فرما رہے ہیں نہیں ہونی نہیں, اس نے بغاوت کر دی. فرمایا انہیں شہید کروایا, اور فرمایا جس کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی, اور فرمایا مجھے ان کے قبائل بھی دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ جن کے روبرو میرا بیٹا قتل کیا جائے گا, اور وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اور فرمایا اس سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یزید پر بھی قہر کرے گا اور ان قبیلوں پر بھی قہر کرے گا جو اس وقت موجود ہوں گے لیکن حسین کی مدد نہیں کریں گے. اس سے اور وضاحت کیا ہوگی قبلہ شاہ صاحب؟ ہر چیز بتانے کے بعد میرے آقا فرما رہے ہیں مجھے قبیلوں کا بھی پتا ہے جو حسین کی مدد نہیں کریں گے, اور فرمایا پھر ان قبیلوں پر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا جیسے یزید پہ آئے گا.
قربان جائیے میرے کریم آقا کے دوست حبیب ابن مظاہر پر. بوڑھے ہو گئے, میرے آقا نے خط لکھا, فرمایا کہ اے حبیب ابن مظاہر, ہم 5 دن سے کربلا میں موجود ہیں, شاید تجھے کسی نے بتایا نہیں, تو میرا بچپن کا دوست ہے, اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اس مارکے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو کل عصر کی نماز سے پہلے پہلے کربلا آ جا. قربان جائیے حبیب ابن مظاہر ہاتھوں میں راشا ہے, جسم پہ کپ کپی ہے, لیکن دل میں محبت حسین بہت جوان ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی, بگاتے ہوئے کربلا آئے اور آ کر میرے امام کے قدموں پر نچھاور ہو گئے, رہتی دنیا تک کمرہ. میرے آقا فرماتے ہیں ان کا بھی پتہ ہے جو اس کے نام پر قربان ہوں گے, ان کا بھی پتہ ہے جن کے سامنے یہ. سیدہ زینب پاک نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ہمیں کربلا میں شہید ہونے والوں کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا ہمیں شام کی گلیوں سے گزرتے ہوئے تماشا دیکھنے والوں کا دکھ ہے. کون بدبخت ایسا ہے جو آج اپنی بیٹی اور بہو اور اپنی بہن کو سڑک کنارے سے گزرتے ہوئے بھی دیکھنا پسند کرے کہ اس کو کوئی مرد دیکھ رہا ہے. آج دنیا عجب عجب انداز میں سوچتی ہے, پڑھو تو صحیح اسلام کو بچایا کس نے ہے, دیکھو تو صحیح اسلام کے پیچھے ہے کیا, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. آج تم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو. کبھی اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ لگے ہوئے زخم کو دیکھ کر شہزادہ علی اصغر کے گریبان کا تصور تو کرو کہ جو اپنے باپ کے ہاتھ میں یوں شہید ہو رہے ہیں کہ میرے امام کے ہاتھ پہ شہزادہ علی اصغر ہیں, اور وہ جو تیر ہے اس کا آدھا حصہ میرے امام کی بازو کے اندر پہ وسط ہو گیا ہے, آدھا سرکار کے گلے میں ہے. اس ننھے علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ قصور صرف ایک تھا, یہ علی کا بیٹا تھا, یہ عتبہ شیبہ اور ولید کے قاتل کا بیٹا تھا جسے شہید کر دیا گیا. اور پھر میں یہ ضمناً بات آ گئی دماغ میں, میرے امام نے جب وہ خون زمین کی طرف رکھنا چاہا, زمین نے چیخ کر کہا, امام اگر اس معصوم کا خون زمین پہ آیا تو پوری زندگی اناج نہیں اگلوں گی. میرے امام نے خون آسمان کی طرف کرنا چاہا, آسمان سے آواز آئی, امام آسمان کی طرف خون آیا تو قیامت تک تیرے نانا کی امت پہ بارش نہیں برسائیں گے. فرات کی طرف اچھالنا چاہا, پانی سے چیخ چیخ کر پکار کی آواز آئی, حسین اگر یہ پانی یہ خون ہمارے تک آیا ہم بہنا بند کر دیں گے, زمینیں سیراب کرنا چھوڑ دیں گے. قربان جائیے حسین پر جس نے دشت میں کھڑے ہو کر بھی نانا کی امت کا خیال کیا. ظالموں, آج تمہیں تو پانی بھی میسر ہے, تمہیں تو تیمم بھی میسر ہے, تمہیں تو بڑی آسانیاں بھی میسر ہیں. میرے حسین نے تو کربلا میں کھڑے ہو کر آخری وضو بھی اپنے بیٹے کے لہو سے کیا ہے. پھر اور شاہ جی میں یہاں پہ ایک چبھتا ہوا جملہ بولوں گا, یہ نہر فرات پہ پانی صرف حسین پہ بند نہیں ہوا, یہ نہر فرات پہ پانی بند کرنا یزید نے خود سے نہیں سیکھا, یہ بھی کسی سے سیکھ کے آیا تھا جس نے پہلے علی پہ پانی بند کیا تھا. حرکتیں انسان کسی سے سیکھ کر آتا ہے, حرکت سیکھنے کے لیے آپ کو ادارے میں جانا نہیں پڑتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی آخری روایت پیش کر کے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں, اور پھر آخر میں سورہ یوسف پاک کی میں بات کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا کو دیکھا, 10 محرم کا دن تھا, میرے حضور کے ماتھے پر پسینہ ہی پسینہ ہے, بالوں مبارک میں گرد ہی گرد ہے, ہاتھ میں ایک بوتل ہے. میں نے کہا سونا کدھر سے آ رہے ہیں, یہ حالت ایسی مضطربانہ کیوں ہے,
یہ چہرے پہ جاہو جلال کیوں ہے؟ یہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں اور اس بوتل میں نے اپنے بیٹوں کے لہو کا ایک ایک قطرہ جمع کر رکھا ہے۔ ناظرین مکرم، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ایک داستان نہیں ہے، یہ کربلا ایک قصہ نہیں ہے، یہ کربلا ایک افسانہ نگاری کا صنف نہیں ہے، یہ کربلا صرف رجز اور مرثیہ اور نوحہ لکھنے اور پڑھنے کی کوئی قسم صنف کا نام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جو زبان مصطفیٰ سے آیا ہے۔ حضرت امام رکن الدین محمد المشہور امام زادہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف جو ہے یہ تب نازل کی گئی کہ جب میرے آقا کو امام حسن اور حسین دونوں کی شہادت کے بارے میں پتہ لگا تو حضور بہت غمگین رہتے تھے، صبح اور شام روتے رہتے تھے، تو میرے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو یہ ہے سورہ مبارکہ یہ نازل کر کے میرے آقا کے دل کو ڈھارس بدائی ہے۔ یہ غم حسین میں رونے والوں کا تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل ہوئی۔ ناظرین مکرم، یہ ایام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری ہر سانس، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر علم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کا احسان مند رہے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب امام سجاد یزید کے ساتھ دمشق کی مسجد میں گئے، آپ نے جب خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے یزید کے مظالم بیان کرنا شروع کیے تو یزید نے ساتھ ہی مؤذن کو کھڑا کیا، کہا مؤذن اذان پڑھ۔ جب اذان پڑھتے پڑھتے وہ پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ پر، امام سجاد کی زبان سے آہو فغان نکلا، فرمایا مردود بتا آج بھی اذان میں تیرے دادے کا نام زندہ ہے کہ میرے دادے کا نام زندہ ہے؟ تیرے نانے کا نام بلند ہے کہ میرے نانے کا نام بلند ہے؟ فرمایا یہ اذان قیامت تک ہماری فتح کی نشانی رہے گی۔ یہ ایسی جنگ ہے، یہ ایسا مارکا ہے کہ جس میں قتل کرنے والے اب تر ہو کر مر گئے، جن کی نسلیں بھی باقی نہ بچیں، اور شہید ہونے والے ایسے ہیں کہ قیامت تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک ان کی نسل میں سے ایک بھی بندہ یہاں موجود ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو حضور کی اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھنے اور ان پر پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تصدق بھائی سے گزارش کروں گا کہ اسی گفتگو کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے ایک منٹ شامل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جو کیفیات ہمیں نصیب ہوئیں آپ کی گفتگو کے دوران، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اب کچھ پیش کیا جائے، مگر آداب کا حکم ہے اور آپ کی آبا و اجداد بارگاہ میں اپنی محبت پیش کرنے کا موقع ہے اور ان سے خیرات لینے کا وقت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس سے محروم رہوں، اور اللہ پاک آپ کے تمام لفظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں سیدہ کائنات چادر مبارک کی خیرات عطا فرمائے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا عبد الرحمن شیرازی صاحب، ان کی یہ جو خدمات ہیں، انہوں نے جو پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، میں یہ اس سے میں سوچ رہا تھا پہلے بھی، ماشاءاللہ دیکھتا رہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں نا، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے شاہ صاحب یہ پروگرام ایک کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو نوجوان ہیں، ابھی جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، جو اپنی گروئنگ ایج میں ہے، اس ایج میں ہے جس میں شعور ابھی ان کو اس طرح سے دین اسلام کا نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت 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 ضروری پروگرام ہے، جن کو اچھی طرح ابھی تک بتایا ہی نہیں گیا کہ کربلا ہے کیا،
اور کربلا میں اور کربلا میں کیا کس نے تھا اور کربلا میں کس کے ساتھ ہوا تھا، یہ ابھی تک ان لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ وہ ان لوگوں کی تربیت اس طرح ہی ہو رہی ہے کہ محرم آ رہا ہے، ابھی کالے کرتے کی کلیکشن کرنی ہے اس بار، محرم کلیکشن، وہ لوگ ابھی وہیں تک ہیں، ابھی تک ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو امام علی مقام کے جو عاشق ہیں وہ تو ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا محرم میں، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ ہے۔ ان تک یہ پروگرام پہنچنا بہت ضروری ہے، اور ماشاءاللہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت سی کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے یہ جو پلیٹ فارم شروع کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہے، میں آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں 2-3 اشعار بس، کیونکہ ابھی کیفیت بڑی شاہ صاحب نے ایک عجیب پیدا کی، تو میں بس 2-3 اشعار ہی پیش کر کے ہو جانا چاہتا ہوں۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، دامن سے چشم تر کی صدا دوستی رہی، دامن سے چشم تر کی صدا دوستی رہی، دامن سے چشم تر کی صدا دوستی رہی، ورنہ جہاں میں کس کی ہمیشہ بنی رہی، ورنہ جہاں میں کس کی ہمیشہ بنی رہی، وہ کربلا کی رات، وہ بیداریوں کا دور، وہ کربلا کی رات، وہ بیداریوں کا دور، بجھتے رہے چراغ مگر روشنی رہی، بجھتے رہے چراغ مگر روشنی رہی، ستم بھائی پھر پڑھیے گا۔ وہ کربلا کی رات، وہ بیداریوں کا دور، وہ کربلا کی رات، وہ بیداریوں کا دور، بجھتے رہے چراغ مگر روشنی رہی، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، بجھتے چراغ مگر روشنی رہی۔ اور ابھی آپ اذان کا ذکر فرما رہے تھے، شعر آ گیا میری نظروں کے سامنے کہ پڑھ کر
نماز عصر مسافر چلے گئے، پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے، اور دل کی وادیوں میں اذاں گونجتی رہی، اور دل کی وادیوں میں اذاں گونجتی رہی۔ آیا تھا کون مشق لیے طالب فرات، طالب فرات، آئے ہائے، آیا تھا کون، آیا تھا کون مشق لیے طالب فرات، ہر موج بڑھ کے، ہر موج بڑھ کے نقش قدم چومتی رہی، ہر موج بڑھ کے نقش قدم، وہ تو آنا چاہتا تھا، مولا نے حکم ہی نہیں فرمایا، آئے حق ہے، تو راضی برضا رہے، ہر موج بڑھ کے نقش قدم چومتی رہی، اور گمنامیوں کے جال بچھاتا رہا جہاں، بہت اچھا مصرع ہے، گمنامیوں کے جال بچھاتا رہا جہاں، اور شہرت دوام انہیں ڈھونڈتی رہی، آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ کس کے نانا کا نام رہے گا قیامت تک، نامیوں کے جال بچھاتا رہا جہاں، اور شہرت دوام انہیں ڈھونڈتی رہی، شہرت کو بھی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اب میں کدھر جاؤں، اس کو پتا تھا کہ مقام ہی امام علی مقام کے قدموں میں ہی ہے، اور شہرت دوام انہیں ڈھونڈتی رہی، دامن سے چشم تر کی صدا دوستی رہی۔ بہت بلند بختی ہو آپ کی، آپ نے بہت اچھا آخر میں جو ہے نا جی وہ قبلہ مرثیہ پیش کیا ہے۔ مالک کونین آپ کو ہمیشہ دارین کی خوشیاں دے، اور اس غم حسین کے غم کے علاوہ اور کوئی غم بھی نہ دے۔ بہت آمین۔ آپ یقین فرمائیں کہ جس طرح آپ آگے فرما رہے تھے، آپ ہو گئے، زین بھائی ہو گئے، اور دیگر ہمارے کچھ احباب ہو گئے، آپ احباب کو اس نوجوانی میں اس صنف کی طرف راغب دیکھ کر ہم سادات کا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ ہماری صف میں بھی کچھ اس طرف رجحان ہوا ہے۔ پورا سال ہوتا ہے ہمارے پاس فضائل پڑھنے کے لیے، پورا سال ہم فضائل پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنے چاہیے، مگر ہر دن کا ایک تقاضا ہے، اور یہ ایام اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس میں امام کی شہادت کو پڑھا جائے۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ نے یہ پڑھا ہے، یقین فرمائیں کہ یہ بہت لازم و ملزوم ہے۔ کچھ لوگ نثر نہیں سنتے، وہ شعر سن کر جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ تو مالک کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور آپ ہمیشہ ایسے ہی جو ہے وہ ترقیاں فرماتے رہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور کیف لمحات کی ان ساعتوں کے اندر قبلہ سید نصرالدین اللہ شاہ صاحب کاظمی اور تصدق رسول شمدی صاحب، جو یقیناً یہ میں اپنی ہی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی آنکھوں سے یقیناً اشکوں کی جھڑی جاری ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آنسوں کے صدقے جو غم حسین میں بہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں
غم حسین کے علاوہ ہر غم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر ایک مسدس پیش کر کے اس وزن کا اختتام کرتا ہوں کہ زینب خدا کی خاص عطا کا ظہور ہے، زینب خدا کی خاص عطا کا ظہور ہے، زینب نبی کی خاص ادا کا ظہور ہے، زینب نبی کی خاص ادا کا ظہور ہے، زینب علی کی خاص شجاع کا ظہور ہے، زینب علی کی خاص شجاع کا ظہور ہے، زینب حسن کی خاص وفا کا ظہور ہے، زینب حسن کی خاص وفا کا ظہور ہے، دربار شام میں وہ سیدوں کا چین تھی، دربار شام میں وہ سیدوں کا چین تھی، گویا وہ روپ زن میں جناب حسین تھی، اللہ اکبر۔ دربار شام میں وہ سیدوں کا چین تھی، گویا وہ روپ زن میں جناب حسین تھی، گویا وہ روپ زن میں جناب حسین تھی، گویا وہ روپ زن میں جناب حسین تھی۔ میں آخر میں کیونکہ شہادت حسین حدیث کی روشنی سے قبلہ شاہ جی نے آج آپ عوام الناس کے سامنے رکھا ہے، اسی موضوع کو لیتے ہوئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ میں تصدق رسول علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر بزم فراق کربلا کے اندر بھی آپ نے حاضری پیش کر کے ہمارے تمام ویورز کے ساتھ ساتھ اس بزم کی کیفیت کو دوبالا کیا، اور جو پرکیف لمحات آپ کی منقبت کے درمیان یہاں پر عوام الناس کے اندر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان لمحات کے صدقے آپ کے دین، علم، عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور قبلہ شاہ جی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس بزم فراق کربلا کو آ کر رونق بخشی ہے، اور اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو رات کی اس پہر بھی حسینیت کے نعرے بلند کرنے کے لیے بزم فراق کربلا کے اندر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اس یقین سے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ اس بزم فراق کربلا میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان سید عبدالرحمن شرازی کو اور بزم فراق کربلا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا